السلام علیکم۔ اچھا، یہ ایک سوال جو طلاق کے بارے میں ہے، اچھا یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اکثریت جو ہے اس معاملے میں پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ 3 دفعہ طلاق بول دیا منہ سے تو جی 3 طلاق ہو گئی، اور اب یہ اس کے اوپر جائز نہیں۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پہلے وہ حلالہ کروائے اپنی بیوی کا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے شادی کرے۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، یہ حلالہ ولالہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس طرح کر کے وہ کرو، یا اس سے بچنے کا یہ خود نکالا ایک راستہ انہوں نے۔ وہ اصل میں 3 طلاق کی بات جہاں تک اول تو یہ ہے کہ قرآن نے الطلاق مرتان کا لفظ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور مرتان کہتے ہیں 2 مرتبہ کو، 3 مرتبہ نہیں ہوتی، 2 مرتبہ کو، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب یہ 3 طلاق کیسے ہو گئی ہے؟ تو وہ 3 طلاق ایسے بھائی کہ اس کے لیے ایک الگ صورت ہے، اس نام سے ہی سورہ طلاق کے نام سے ایک صورت ہے جس کے اندر طلاق کا پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے، اور اس میں 3 تہار ہیں وہ اصل میں، یعنی 3 مہینے کا ٹائم ہے، 3 تہار ہے جس کے اندر طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو وہاں ہمیں کچھ اور ملے گا، اور جو کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہاں تو ہم فتویٰ لینے جاتے ہیں، کہنے لگا جی کتنی دفعہ کہا تھا؟ بولا جی 3 دفعہ کہا تھا۔ بولا اچھا 3 دفعہ کہا تھا، جی اب آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اب آپ لڑکی کو الگ کر دیں اور لڑکے کو الگ کر دیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہاں ہمیں کچھ اور ملے گا۔ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ قرآن تو حکم یہ دے رہا ہے کہ عدت ساتھ گزارنی ہے، 3 مہینے تک ساتھ ہی گزارنی ہے۔ تو وہ جو 3 طلاق جس کو کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ 3 مہینے یا 3 مہینے تک عدت گزارنے کا ہے۔ اور اس میں اگر یہ جو کہا جاتا ہے 3 دفعہ، اب غصے میں کوئی بندہ جو ہے گنتا تھوڑی یہ کتنی دفعہ کا ہے، وہ تو 50 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، 10 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، اور 1 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو غصے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر وہ 1 دفعہ کہہ کے گھر سے باہر نکل گیا تو جی وہ مل گیا، کتنی دفعہ کہا تھا؟ 1 دفعہ کہا تھا، چلو پھر نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم پہلے قرآن کو دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہ گئی بات حدیث کی، تو اس آیت کو سورۃ اللہ کو کھولنے سے پہلے ہم حدیث کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث اس بارے میں یہ ملتی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا۔ اب یہ ایک مجلس میں 3 کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، جاؤ رجوع کر لو۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ کسی بھی عالم سے بولیں گے وہ آپ کو اقرار کر لے گا کہ ہاں یہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ طلاق بدعت کہتا ہوں میں اس کو، تو طلاق بدعت یہ سلسلہ یہ اس پہ سارے متفق ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں وہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی کہلاتی تھی۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ ایک ہی رہی۔ حضرت عمر کے 11 سال کے دور کے اندر آخری 4 سالوں میں یہ فیصلہ کیا گیا، اب جو تاریخ ہمیں بتاتی کہ آخری 4 سالوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح سے جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو آزادی مل جائے، تو اس لیے یہ حضرت عمر نے یہ قانون نافذ کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث ویسے تو لفظی میں نے تو بات کہے، لیکن حدیث سے مراد یہ حدیث نبوی یعنی نبی کی بات۔ تو نبی کی بات تو یہاں ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ نبی کی اگر ایک جگہ بات ملتی بھی ہے حضرت رکانہ سے، تو اس میں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا جاؤ رجوع کرو۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا وہ جی حیض میں طلاق دی، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں رجوع کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس بات کو اگر بیس بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں تو ایک جگہ ہے، اور آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی اس مسئلے میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اور یہ اختلاف خلافت کے دور میں بھی اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت عمر کا میرا خیال ہے سب سے لمبا پیریڈ تھا خلافت کا، تو ان کے 11 سال کے اندر آخری 4 سالوں میں انہوں نے حدیث کا مطلب ہے شروع میں ان کے پاس بھی یہی رائج تھا سلسلہ۔ تو اگر ایسا ہے کہ جی حضرت عمر نے یہ نافذ کیا تھا، تو کیا حضرت عمر کی بھی حدیث لی جائے گی پھر اللہ کے نبی کو ہٹا کے، یا ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ترابیب کریں؟ پھر تو سبھی ترابیب کر سکتے ہیں، پھر کسی عالم کو بھی اختیار ہونا چاہیے۔ جبکہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی جو ہم نے اس دن آیت پڑھی تھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہاں جو تھا وہاں حاکم وقت اولی الامر جو ہے نا وہ حاکم وقتی ہوتا ہے، اور اس دور میں کیونکہ شریعت نافذ تھی تو جو حاکم وقت ہوتا تھا
وہ سمجھو دین کا داعی بھی ہوتا تھا۔ اب آج کے دور میں تو حاکم وقت جو وہ دین کے داعی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جن کو دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے۔ تو اگر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر حاکم وقت سے کسی شے پہ تنازع پاؤ تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اس معاملے میں اپنا رخ موڑ لینا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف۔ یعنی جو اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام دیا، نہیں قرآن کی بات ہو رہی ہے اپنا، پھر آپ قرآن کو ہی دیکھیں گے کہ مطلب یعنی یہ بات جو ہے وہ مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں ہمیں اپنا جواب دینا، ہمیں کسی اور کا جواب نہیں دینا، اور اس میں ہم مجرم ہیں، نہ ہی وہاں ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی کسی کی۔ وہ شفاعت کے اوپر جب ہم ایک ٹاپک پہ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ باتیں ساری وضاحت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی، بلکہ وہ آیتیں بھی رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا آ جاتے ہیں سورہ طلاق کی طرف۔ یہ سورہ طلاق کی یہ پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء۔ اب دیکھیں یہاں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب اے نبی تم لوگ بیویوں کو طلاق دو۔ اب اللہ کے نبی نے تو کسی کو طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اطاعت رسول۔ اب اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی لیکن ہماری یہاں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ بذریعہ نبی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں، تو یہاں نبی کو کہا جا رہا ہے تو ہمیں یعنی بذریعہ نبی پتہ چل رہا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اب دیکھیں کتنا کلیئر ہے کہ اے نبی جب تم لوگ طلاق دیا کرو نساء یعنی عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو وہ جو طلاق ہو، ہن یعنی ان عورتوں کی بات ہے، ان عورتوں کو جو تم طلاق دے رہے ہو، لعدتهن وہ ان کی عدت کے لیے ہو۔ یہ جو لام لگ جاتا ہے نا کسی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعدتهن یعنی عدت کے لیے ہو۔ وحصل عدہ، اور عدت کا شمار کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، لا تخرجوہن یعنی ان کو گھروں سے نہ نکالو، من بیوتہن جس گھروں میں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، ولا یخرجن نہ وہ خود نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ ما سوائے اس کے کہ وہ کسی بے حیائی کے مرتکب ہو۔ وتلک حدود اللہ، اور وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا فقد ظلم نفسہ، سمجھو وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا، یعنی اس کا اس کو اللہ کو حساب دینا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، لا تدری تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے، لعل اللہ شاید کہ اللہ یحدث بعد ذلک امرا کوئی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی موافقت کی بات تمہارے درمیان میں پیدا کر دے، یعنی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں موافقت ہو جائے، یعنی آپ کسی نہ کسی بات متفق ہو جائیں اور رجوع کر لیں۔ اچھا اس کے اندر یہ بات تو پہلے بہت اچھی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے لعدتہن یعنی وہ طلاق عدت کے لیے ہو، اور عدت 3 مہینے ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا کہ 3 طلاق نہیں ہے، 3 مہینے عدت ہے اصل میں، یہ پہلی طلاق ہے، یعنی وہ اس کی وہ عورت جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ 3 مہینے اس کے ساتھ رہے گی، ان 3 مہینوں میں وہ طلاق دے گا، وہ عدت کے 3 مہینوں میں، یعنی ہر مہینے۔ اچھا اس کے بعد اس کی اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے اور اچھی کلیئر ہو جائے گی بات۔ ہاں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب یہاں کا پھر جب بلغنا اجلہن یعنی اس کی جو میعاد ہے، عدت ہے، بلغنا میچور ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی 3 مہینے کی بات ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او فارقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اس کو بھلے طریقے سے روک لو، او یا فارقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی 3 مہینے وہ شوہر کے ساتھ رہے گی۔ ان 3 مہینوں کے بعد یعنی عدت کے بعد کہا جا رہا ہے، عدت کے بعد کی بات ہو رہی ہے 3 مہینے کے بعد، کہ اب یہ پورے ہو گئے تو اب یا تو اس کو روک لو یعنی رجوع کر لو، او فارقُوهُنَّ یا پھر اس کو فارغ کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ بنانے آپ نے، عدل منکم جو عادل ہو تم میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو شہادت بھی اللہ کے لیے دے خالصتاً، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے ان کو، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کے لیے راہ ہموار کر دے گا مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ جیسے عموماً کوئی مشکل ہوتی جس کی وجہ سے معاشی حالت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کی وجہ سے کوئی ہو سکتا ہے کہ اب ناچاقی ہو گئی ہو، تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ومن یتق اللہ، یعنی جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا یا اللہ کے اوپر اپنا توکل کرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا اس کے نکلنے کا راستہ، نکال دے گا اللہ تعالیٰ کو، بنا دے گا اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ۔ پھر یہ آیت 2 میرا خیال ہے کافی ہے، باقی تو پھر وہ اور مزید وہ پھر جو ہے کہ وہ اور اس کے مزید مسائل ہیں، لیکن اہم چیز یہی ہے کیونکہ ہمارا موضوع اس سے زیادہ اور نہیں ہے کہ وہ پھر نان نسخے کی بات آئے گی اور پھر رضاعت کی بات آئے گی، تو یہ سب تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بات کی باتیں جب طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھنا تھا ہمیں ان 2 آیتوں میں کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو طلاق دی جا رہی ہے وہ غلط طریقے سے دی جا رہی ہے، اور ایسی طلاقیں نہیں ہوتی کہ 3 دفعہ کا طلاق اور جناب گئے اور فتویٰ لے لیا۔ اچھا، اب یہاں پر بھی دیکھا جائے تو ہمارا ایک پروگرام تھا مسلکوں کے اوپر کہ مسلک کیسے بنتے، ایک سوال آیا تھا، اس میں ہم نے وضاحت کی تھی، ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ 4 اماموں کا تھا اور وہ مذہب کے اندر ہے، یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، تو یعنی ابھی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مسلک جتنے بھی بنے ہیں وہ فقہ سے بنے ہیں، یعنی 4 جو فقہ تھے اس سے نکلے ہیں۔ فقہ والوں نے خود لکھا اپنے آپ کو کہ حنفی مذہب، شافعی مذہب، تو حنفی مذہب میں اور دوسرے مذاہب کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ جیسے اگر کوئی طلاق دیتا، عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ یار اہل حدیثوں کے پاس چلے جاؤ، ان کی یہاں نہیں ہوتی 3 دفعہ کہنے سے، ان کی ہو جاتی ان کی نہیں ہوتی، تو یہ دین تھوڑی ہے، تو مذاق بنایا ہوا نا، کیونکہ وہ مذہب بنایا ہوا ہے، تو ایک مذہب میں ہو رہی ہے ایک میں نہیں ہو رہی۔ اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی دین ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ بھی مجھ سے ایک بات پوچھی گئی کہ پھر یہ حلالہ کیا ہے، تو یہ بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے شروع میں نے کہا تھا طلق مرتان، طلاق 3 دفعہ تو ہے ہی نہیں، وہ 3 تہار کو 3 طلاق کہتے ہیں، کہ 3 تہار میں 3 دفعہ کہنا وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ حلالے کی جو بات نکالی گئی ہے، پہلی بات تو کہ ایسا کچھ اللہ نے نہیں کہا کہ حلالہ کرو، یہ حلالہ جس بات کو پکڑ کے بنایا گیا ہے وہ الطلق مرتان والی آیت ہم نکال لیتے ہیں سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کے تقریباً اینڈ میں ہی ہے وہ آیت نمبر، اس کی یہ بن گئی ہے 229۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا سیدھے طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر لیا جائے۔ اب یہ 2 بار ہے، جو کہتے ہیں نا 3 طلاق یہاں کہا جا رہا ہے 2 بار ہے، یعنی وہ ایک طلاق کہلائے گی۔ اب آپ کو اور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ پورا ایک پروسیس تھا 3 مہینے کا جس کو ایک طلاق کہتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے طلاق 2 بار ہے، الطلق مرتان شروع میں لفظ ملے گا، یہاں بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں، فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، یعنی اس کو روک لو بھلے طریقے سے یا چھوڑ دو، یا روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو جدا کر دیا۔ تو یہ طلاق 2 بار ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں ذرا سن لیں، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے کا مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ عمر خلا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں۔ اب یہاں بھی وہی لفظ آ رہا ہے جو سورۃ طلاق میں ہم نے کہا تھا، اللہ کی مقررہ کردہ حدیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو بات بنائی گئی ہے نا، تو مرتان، میں اس کو تھوڑا زبانی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مرتان کہتے ہیں 2 مرتبہ کو، یعنی زندگی میں پہلی طلاق جو دی وہ ایک پروسیس جو میں نے بتایا 3 مہینے کا، وہ ایک ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح سے دوسری مرتبہ ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر الاؤ نہیں ہے، یعنی زندگی میں تیسری مرتبہ، یعنی ایک دفعہ وہ دے چکا طلاق، عدت کے بعد اس نے رجوع بھی کر لیا، یا عدت کے دوران کر لیا یا عدت کے بعد کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری دفعہ بھی زندگی میں ان کا ایسا ہوتا ہے اگر
تو کیونکہ یہ کھیل نہیں ہے، زندگی کا معاملہ ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا ہو جائے اور وہ رجوع کر لیتے ہیں تو وہ خود ہی محتاط رہیں گے، کیونکہ وہ رجوع اس بنیاد پہ کریں گے تو ان کو آپس میں فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے یا الگ ہو جانا ہے۔ اگر الگ ہو جانا ہے، دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں تو بھلے طریقے سے رخصت، اور اگر رخصت نہیں ہوئے، امساک ہو جاتا ان کا، جیسے یہاں امساک کا لفظ ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ ہے وہاں پر لفظ سورۃ طلاق میں، اگر یہ امساک کر لیتے ہیں یعنی رجوع کر لیتے ہیں اور ایک ساتھ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جو بھی اپنی تلافی ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے، پھر تو دوسری دفعہ کا بھی امکان نہیں ہے۔ لیکن بالفرض دوسری دفعہ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہی 3 تہار والی اور پھر وہی عدت سال گزارنے والی، یعنی 2 ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر اب جائز نہیں کہ تم ان کو رجوع کرو، پھر تم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو وہ تیسری بات کی، تو وہاں ایک لفظ ہے لا احل لا احل کا لفظ ہے وہاں پر، کہ تم پر یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اب تم دوبارہ اس کو کرو، تو اس احلہ کو پکڑ کے لوگوں نے حلالہ لفظ بنایا، یعنی اب اس کو حلال کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، حلال ایسے کرنا ہے کیوں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، پھر اگر کسی سے شادی کر لی اور اس نے طلاق دے دی، پھر دوبارہ اگر تم نے شادی کر لی تو کوئی وہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ایک وہ بنا لیا قانون، یعنی اگر ایسا ہو جائے، اگر کو انہوں نے لازمی کر دیا کہ اب اگر ملنا ہے نا تو اب لازمی ہے کہ ایسا کرو۔ اول تو کوئی بھی شخص زندگی میں 2 بار اگر ہو جاتی ہے تو تیسری بار اس کا مطلب ہے کہ تیسرا آپشن، ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ 3 آپشن آپ نے زندگی میں دیکھا ہے کہ یار دو دفعہ آپ کو چانس ہے، اب تیسری دفعہ غلطی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر تیسری دفعہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی وہ شادی کر لے اور بعد میں وہ طلاق دے دے اور ملنا چاہے تو پھر دوبارہ نکاح کر لے، مگر یہ پیٹرن اللہ نے حلالہ کی لفظ کر کے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی حلالہ نہیں ہے، یہ حلالہ زبردستی کا ہے، اور یہ تو حلالہ پہلے پہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ 3 دفعہ اس نے طلاق بول دیا، اس نے بولا، وہ جا کے کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بول دیا تھا، بولا ہو گئی طلاق، اب حلالہ کر کے آؤ گے آپ، تو وہ تو میرے خیال سے گناہ ہے قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ مرتان کی بات ہے نا، ابھی تو پہلی دفعہ ہوا ہے، دوسری مرتبہ بھی باقی ہے۔ اچھا، اگر وہ ان کے حساب سے، اگر اس کے حساب سے بھی نہیں دیکھتے تو انہوں نے 3 وہ بنائے ہوئے نا، پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، یہ 3 درجے انہوں نے بنا دیے۔ اب طلاق رجعی، تو طلاق رجعی کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک دفعہ طلاق کہہ کے رجوع کرے گا، وہ غصے میں تو اس نے 50 دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں تجھ سے آزو چھوڑنا چاہتا ہوں، طلاق دی، ہو سکتا ہے 4 دفعہ کہہ دی، اب وہ رجعی تو ختم ہی ہو گئی، تو رجعی تو کبھی بھی نہیں بنے گی۔ اچھا، پھر رجعی کے بعد بائن بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 تو چانس یہ ہے، اور جب وہ مرتان بھی ہے وہاں لفظ، تو اس کا کیا کرے کہ جو قانون آپ نے بنایا ہے، پھر طلاق مغلظہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اب نہیں ہے، وہ مرتان کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، مرتان ہو گیا پورا، تو یہ کہیں کسی حساب نہیں بیٹھتا۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں وہ جو ایک طلاق ہے اس کو 3 بنانے سے روکنا ہے، جو قرآن میں بتا رہا ہے سورۃ طلاق کا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ خود مطالعہ کریں اور محتاجیوں کو چھوڑیں اور اپنا دماغ استعمال کریں، انشاءاللہ اب آپ کو اور زیادہ اچھا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ باقی اگر پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کمنٹس میں یا رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔